توبہ کریں, معافی مانگیں. ایک ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا گناہ جو سرزد ہے اور وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, وہ ہے بدگمانی. ہے تو یہ شروع سے ہی, لیکن اب بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. ہر آدمی دوسرے سے بدگمان ہے. ہم حکومت سے ہی بدگمان ہیں, ہم رشتہ داروں سے ہی بدگمان ہیں, ہم اپنے ماں باپ تک سے بدگمان ہو جاتے ہیں, اپنے استاد سے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں. آپ بدگمانی کو اندازہ نہیں لگا سکتے کہ شیطان نے کس طرح سے گھر کر لیا دلوں پہ اس معاملے میں. اصل میں بدگمانی سے سماج میں بکھراؤ پیدا ہوتا ہے. اللہ رب العزت اجتماعیت چاہتے ہیں. اللہ نہیں چاہتا کہ میرے کنبے میں بکھراؤ ہو. سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ نے رشتے توڑنے سے بچنے کا حکم دیا ہے. حدیث پاک میں بھی ہے کہ امیر میں اگر تم گناہ بھی دیکھو تو اس کی اطاعت نہ چھوڑو جسے آپ نے امیر بنا لیا. ایک بار تو یہ بھی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر امام فاسق بھی ہو تب بھی اس کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھو. تو اجتماعیت کی اتنی ویلیو ہے, اور ہم ہر جگہ بدگمان ہوتے ہیں جس سے کہ سماج میں بکھراؤ ہوتا ہے. اللہ جب یہ کہتا ہے کہ تمام مخلوق میرا کنبہ ہے, اب ہم یہاں بیٹھے امریکہ کے, آسٹریلیا کے, انگلینڈ کے لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرنے لگے کہ وہ تو فحاشی کرتے ہوں گے, وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے. تو یہ اللہ کے کنبے پہ الزام لگانا ہے جب تک ہم آنکھوں سے نہ دیکھیں. میرے پاس آنے والوں میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے, بلکہ میں اگر 90% کہوں تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا, کہ وہ ایک آتے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے پر کسی نے کچھ کرا دیا. بہت سے لوگ تو الزامات لگاتے ہیں اپنے سگے رشتہ داروں پہ, یہاں تک کہ ماں باپ تک پہ, بھائیوں تک پہ. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی گناہ کی بات ہے, کتنا بڑا بہتان ہے. جادو کرنا اور کرانا حرام ہے اسلام میں, اور وہ جب الزام لگا رہے اپنی ماں پہ یا اپنے بھابھی پہ یا اپنی چاچی پہ یا اپنی پھپھی پہ کہ اس نے ہمارے پر جادو کرا رکھا, تو ایک حرام کا الزام لگا رہے ہیں. اور حرام کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ اس کے مستحق نہ ہوئے تو الزام لگانے والے پہ پلٹے گا معاملہ. اس لیے بہت احتیاط رکھیں, جب تک آنکھوں سے نہ دیکھیں, جب تک کسی پہ کوئی الزام نہ لگائیں. ہم بدگمان ہو جاتے ہیں 1 منٹ میں. ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں, اور اولاد کی زیادہ محبت کرتے ہیں. ماں باپ کے دل میں تمام اولاد برابر ہوتی ہے, بس خدمات سے تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کہ کوئی اولاد زیادہ خدمت کرتی ہے, زیادہ محبت کرتی ہے, تو اس کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے. ورنہ کسی بھی قیمت پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میں اور آپ کے بہن بھائیوں میں کچھ فرق ہو. تو اپنے ماں باپ سے بدگمانی کرنا بڑے گناہوں میں ہے. اسی طرح اگر ہم اپنے استاد سے بدگمانی کرنے لگیں کہ یہ پتہ نہیں ہمارے نمبر کاٹ لیں گے, یا ہمیں صحیح طرح سے نہیں پڑھا رہے, اوروں کی طرف زیادہ ان کا جھکاؤ ہے, یہ بھی مناسب نہیں ہے بات. وہ بھی ہمارے باپ کے درجے میں ہیں, پتہ نہیں ان کی کیا پریشانی ہے, کیوں اس ٹائم وہ آپ کی طرف توجہ نہیں دے پا رہے, یا آپ کی کون سی کوتاہی ہے, آپ نے کہاں لرزش کی. آپ اسے دور کرنے کی کوشش کریں بنسبت اس کے کہ آپ ان پہ الزام لگائیں. دیکھیں جنگ جمل اور جنگ صفین جو ہے وہ بدگمانیوں کا نتیجہ ہے کہ صحابہ کرام میں شیطان نے آپس میں بے انتہا بدگمانیاں پھیلا دی تھی, اور یہ صحابہ ہی شہید ہوئے ہیں اس میں. یہ شروع کی بات بتا رہا ہوں میں, بدگمانی کتنا بڑا عذاب لاتی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کے ہاتھوں صحابہ شہید ہوئے. باقی تو ان کا معاملہ آخرت میں اللہ دیکھیں گے, لیکن ہمیں سبق لینا چاہیے کہ جب وہ صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارے ہوئے تھے ان تک کو شیطان نے بدگمان کر دیا, تو ہم تو ہیں کیا چیز, ہم تو ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. حضرت عائشہ پہ بہتان کا معاملہ آپ نے قرآن میں سورہ نور کی شروع کی آیتوں میں 7 نمبر سے 22 نمبر آیت تک آپ پورا پڑھیں, وہ سارا بدگمانی تھی. یہاں تک اللہ نے کہا 12 نمبر آیت میں تو کہ اگر تم اسے اپنے اوپر رکھ کے سوچتے تو تم اس طرح کی بدگمانی نہ کرتے, اس طرح سے الزام نہ لگاتے. برات اتاری ان کی. یہ آیت قیامت تک کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کے لیے اتاری اللہ رب العزت نے. یہ بھی بہت بڑا بہتان کا جو معاملہ تھا صرف بدگمانیوں کی وجہ سے, کہ شیطان نے بدگمانی پھیلا دی تھی. اور ان میں صحابی بھی تھے جو کمزور لوگ تھے, انہوں نے الزامات لگائے ہیں, حالانکہ ایمان والے لوگ تھے وہ. بعد میں اللہ رب العزت نے قرآن میں انہیں معاف کیا ہے,
لیکن اس ٹائم تو وہ بدگمان ہو گئے نا. آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری ماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ان پہ الزام لگ جانا کتنا بڑا معاملہ ہے. میں تو سناتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. کیا شیطان نے بدگمانی پیدا کی ہوگی دلوں میں، کس طرح سے ان صحابہ کے دل میں بات ہوئی. منافق تو تھے ہی، چلو وہ تو چکر میں رہتے تھے کہ کس طرح سے کوئی اسکینڈل بنے، لیکن صحابہ کے دل میں بات آ جائے نا، اصل بات یہ ہے کہ جب وہ ان کے دلوں پہ وار کر سکتا ہے شیطان، تو پھر ہمیں تو بہت احتیاط کرنی چاہیے. بہت آج ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ساس بہو کا جھگڑا ہو، ماں بیٹی کا جھگڑا ہو، بھائی بھائی کا ہو، باپ بیٹے کا ہو، یہ سب بدگمانی کی وجہ سے. اچھا گمان رکھیں، اللہ کے بارے میں بھی اچھا ہی گمان رکھیں. ہم اللہ کے بارے میں بھی پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں، جبکہ حدیث قدسی یہ ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے حساب سے اس کے ساتھ ہوں. آپ اللہ سے بہتر گمان رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر فیصلے کرے گا. اگر آپ اللہ کے لیے نیگیٹو سوچیں گے کہ وہ کہاں ہماری توبہ قبول کر لے گا، وہ کہاں ہمیں رزق دے دے گا، وہ کہاں ہمیں کامیاب ہونے دے گا، ہم تو کوئی کام کریں وہ اٹک جاتا ہے، یہ ہمارا تو کوئی کام بنتا ہی نہیں ہے. آپ یقین کریں ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ جیسا آپ سوچیں گے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے وہ رحمان الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اسے پتہ ہے ہمیں کب کیا دینا ہے، وہ ہمیں وہی چیزیں دیتا ہے جو ہمارے لیے مناسب ہیں. قرآن میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے تمہارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو ہمیں خود اس کے اوپر فیصلہ چھوڑ دینا چاہیے، اور اچھے گمان کے ساتھ کہ وہ جو ہمارے لیے کرے گا وہ اچھا ہے. اگر کہیں ہمارا کوئی نقصان بھی ہوگا تو ہو سکتا ہے اس نے کسی بہت بڑے نقصان سے ہمیں بچا لیا ہو. آپ یقین کریں ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں میری اپنی زندگی میں کہ وہ اسٹیشن پہنچے بھاگتے دوڑتے، ٹرین نکل گئی، انہیں بہت افسوس ہوا. لیکن پتہ جب لگا کہ آدھے گھنٹے کے بعد اس ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بہت سارے لوگ اس میں مر گئے، تو وہ شکر مناتے دکھے کہ اللہ تیرا شکر ہے ہماری ٹرین نکل گئی. آپ قرآن کا وہ واقعہ یاد کریں. قارون کا واقعہ ہے کہ جب وہ اپنی خزانوں کی چابی بازار سے گزر رہا تھا لے کے، تو ادھر ادھر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ رش کر رہے تھے اس بات پہ کہ اس سے کتنا مال اللہ نے دیا ہے، کاش ہمیں بھی مل جاتا. لیکن جب آگے چل کے اسے دھسا دیا گیا زمین میں مال کے اس کے قارون کو، تو یہی لوگ شکر کر رہے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے ہمارے پاس مال نہیں ہے. قرآن کی آیتوں کا مفہوم ہے. تو اس لیے بالکل ہمیں نہ اللہ سے بدگمان ہونا ہے. اسے پتہ ہے ہمارے لیے کیا چیز تھی، اس نے جیسی زندگی، جیسا ماحول، جیسے لوگ، جیسا ہمیں علم، جیسی ہمیں سوچ دی، وہ بہت اللہ کا شکر بھیجا کریں. اپنے جو چیزیں آپ کو حاصل ہیں اسے اپنی خواہش بنا لیں. اپنی خواہشیں آپ اللہ کے آگے رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. آپ اللہ سے مانگ بھی سکتے ہیں. حضور نے فرمایا جوتے کا تسمہ ہی مانگنا ہو تو اپنے اللہ سے مانگو. جیسے آپ اپنی ماں کے آگے ساری تمنائیں، خواہشیں، اپنی ضرورتیں رکھتے ہیں، آپ اللہ کے آگے بھی اسی طرح رکھا کریں. لیکن رکھنے کے بعد وہ دیکھے گا کہ آپ کے لیے کیا ٹھیک ہے. آپ نمائش میں جائیں، آپ کہیں بازار میں جائیں، آپ کے ساتھ آپ کا بچہ ہو، مال میں جائیں، وہ ہر چیز کو دیکھ کے کہتا ہے یہ مجھے دلا دو، یہ مجھے دلا دو. وہ کسی موٹر سائیکل کو دیکھ کے کہنے کہ یہ مجھے دلا دو، آپ دلا دیں گے اسے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی عمر کیا ہے. ابھی اس کا نہ لائسنس بن سکتا ہے، وہ اگر اسے چلائے گا بھی، چھوٹا ہے، ایکسیڈنٹ کر دے گا، خدا نہ خواستہ اسی کی چوٹ لگ جائے گی. بس آپ اسے ٹال دیتے ہیں، چاہے آگے چل کے جب اس کی عمر 18-20 سال ہو جائے آپ وہی موٹر سائیکل اسے دلوا دیں، لیکن اس وقت جب وہ 10-12 سال کا ہے اس ٹائم آپ نہیں دلواتے. بس یہی اللہ کا معاملہ ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں کہ ہمارے لیے اس ٹائم یہ ٹھیک نہیں ہوگی چیز جو ہم اس سے مانگ رہے تھے، اگلی زندگی میں شاید ہمیں وہ دے دے، اور 2-4 سال بعد اس ٹائم ہمارے لیے بہتر ہو. دیکھیں ہم جو چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں وہ اچھے گمان کے ساتھ مانگیں کہ ہم جو مانگ رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں ملے گا اگر ہمارے لیے بہتر ہوا، اور ہمارے لیے بہتر نہ ہوا تو نہیں ملے گا. میں نے حضرت علی کی مثال شاید کسی پروگرام میں دی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جب میں اللہ سے کوئی دعا کرتا ہوں اور وہ قبول کر لیتا ہے تو میں شکر بھیجتا ہوں، اور جب وہ نہیں قبول کرتا میں تب بھی شکر بھیجتا ہوں. تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ کیا بات کہ قبول کرنا، یہ تو سمجھ میں آیا کہ جب دعا قبول ہوئی تو آپ شکر بھیج رہے، نہ قبول کرنے کی شکر بھیجنے کا یہ کیا وجہ ہے؟ تب انہوں نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نادانی میں اللہ سے کچھ ایسی چیز مانگ بیٹھا تھا کہ جو میرے لیے ٹھیک نہیں تھی، اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا. یہ ہے اچھا گمان. ہمیں بدگمانی میں نہیں رہنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر معاذ اللہ یہ سوچ لیتے کہ مجھے تو اللہ نے دیا ہی نہیں جو میں نے مانگا،
یہ بدگمانی ہوتی ہے، یہ اچھا گمان ہے۔ تو آپ کو اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہے، تبھی آپ لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھیں گے۔ ہمیں کسی سے ہی بدگمان نہیں ہونا، ہمیں نہ معاشرے سے بدگمان ہونا، ہمیں نہ حکومت سے بدگمان ہونا، نہ اپنے ماں باپ سے، نہ اپنے بہن بھائیوں سے، نہ اپنے رشتہ داروں سے۔ سب اچھے ہیں الحمدللہ، سب کی اپنی اپنی پریشانی ہے، اپنا اپنا ماحول ہے، ہر ایک کی اپنا اپنا مزاج اللہ نے دے کے بھیجا۔ سب کی آزمائش ہے، آپ کی بھی آزمائش ہے۔ آپ اگر بدگمانیوں میں زندگی گزاریں گے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ بدگمان ہیں وہ بڑے گناہوں میں ہیں، مطلب حرام ہے میرے نزدیک تو قرآن کی ان آیتوں کے حساب سے بدگمانی کرنا۔ بہن بھائیوں، میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کرا دیا ہوگا، کسی نے کچھ ہمارے لیے خراب معاملہ کیا ہوگا، کچھ غلط سوچا ہوگا، کسی کی نظر لگ گئی ہوگی۔ آپ تمام اپنا نفع نقصان اللہ کے سپرد کر دیں، حضور پاک کی وہ حدیث یاد کریں کہ تمام دنیا مل کے بھی آپ کو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا، تمام دنیا مل کے آپ کو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ بیماری دینے والا، ایکسیڈنٹ دینے والا، بیماری لینے والا، شفا دینے والا سب اللہ ہے۔ جادو اللہ کی مرضی کے بنا کام نہیں کرتا۔ آپ تمام جادوگروں کو فرعون نے اکٹھا کر دیا تھا، قرآن میں آیتیں ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام پہ جادو کام نہیں کیا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ تو جادو محتاج ہے اللہ کا، بنا اللہ کی مرضی کے آپ کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا۔ آپ کی آزمائش کے لیے اللہ نے جادو کرانا ہوگا تو وہ ہواؤں سے بھیج دے گا، اسے کسی جادوگر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے رشتہ داروں سے بدگمانیوں سے بالکل بچیں۔ کوئی بیماری آئے اس کا علاج کریں، بچے نہ ہوں ان کا علاج کریں، مطلب ہر چیز کو۔ میرے پاس آنے والے لوگوں میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی ہماری تو کوکھ بندھوا دی، کتنی بڑی بدگمانی ہے۔ کوئی کہتا ہے ہمارا رزق بندھوا دیا، کوئی کہتا ہے کسی نے کچھ کرا دیا۔ اتنی ذہنی پریشانی مجھے ہوتی ہے کہ جس امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بہتر تعلیمات دے کے گئے ہوں اور بدگمانی کو حرام بتا کے گئے ہوں، اور وہی امت بدگمانی میں لگی ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی عیش کر رہے ہیں غیر ملکوں کے لوگ، حالانکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ انگلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، وہاں کو اس طرح تعویذ گنڈے ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ذرا ذرا سی بات پہ تعویذ گنڈوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ سب ایمان کے خلاف ہے، کیونکہ ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں نے ہمارے اوپر کچھ کرا دیا، کیونکہ ہم بدگمان ہوتے ہیں۔ آج گھروں کا حال یہ ہے کہ ساس جو ہے وہ اپنی اقتدار کے لیے بہو سے بدگمان ہے کہ میرے خلاف سازشیں کر رہی ہوگی۔ شریف شوہر اگر باہر دیر کر دے گھر سے آنے میں تو عورت جو ہے وہ اس پہ الزام لگاتی ہے، بدگمان ہو جاتی ہے کہ کسی عورت کے ساتھ ملوث ہوگا۔ گھر میں اگر اپنی بیوی کو بات کرتے ہوئے شوہر دیکھ لے تو وہ یہ بدگمان رہتا ہے کہ اپنے مائکے والوں سے زیادہ جڑی ہوئی ہے، انہی کی کرتی رہتی ہے، پتہ نہیں ہماری کیا کیا باتیں وہاں پہنچاتی ہوں گی۔ بچوں کے بارے میں جب تک آنکھوں سے نہ دیکھیں کسی بھی قسم کی کوئی بدگمانی نہ کریں۔ یہ ہمارے معاشرے میں وہ چلن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ساس بہو ہو، نند بھابھی ہو، یا بھائی بھائی ہوں، یا باپ بیٹے ہوں، یا میاں بیوی ہوں، یہ سب ایک دوسرے سے اچھا گمان رکھیں تو انشاءاللہ ماحول بہت اچھا ماحول ہوگا، آپ کا جنت والا ماحول ہوگا آپ کے گھر کا، کیونکہ جنت میں کسی قسم کی بدگمانی نہیں ہوگی کسی کو ایک دوسرے سے، بلکہ محبت اور اخوت کا معاملہ ہوگا۔ آپ اپنے گھروں میں اس طرح کا ماحول بنا کے دیکھیں۔ یہ موسم بہار ہے نیکیوں کا، اس ٹائم توبہ کرنا بھی آسان ہے، پچھلی بدگمانیوں پہ اپنی توبہ کریں، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہم اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ جتنے بھی ایام گزر گئے اس میں جو کمیاں رہ گئیں، کوتاہیاں رہ گئیں، باقی آنے والے ایام میں وہ کوتاہی نہ ہو، ایسا معاملہ اللہ سے دعا کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے لیے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ شیطان ہی ہے جو ہمیں بدگمانیوں میں ڈالتا ہے۔ تمام نفع نقصان جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کوئی خوشی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نہ ہو، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے نہ ہو۔ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اور ہم الزام لگائیں اپنے رشتہ داروں پہ کہ اس نے جادو کرا دیا، کتنے گناہ کی بات ہوگی۔ اگر وہ معصوم ہوا اور اس نے وہ کام نہ کیا ہوگا
تو آپ یقین کریں اللہ کے ہاں آپ کی پکڑ ہو جائے گی۔ تو اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا ہے ہمیں، اور تفرقہ نہیں پھیلانا۔ دیکھیں آپ یہ سورہ اس میں جب یہ کوہ طور سے آئے موسیٰ علیہ السلام، اور آ کے انہوں نے دیکھا ہے کہ سامری نے ان کی قوم کو گمراہ کر دیا تھا اور شرک میں لگا دیا تھا، تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی، قرآن کی آیتیں ہیں، اور یہ کہا کہ تو نے انہیں کیوں نہیں روکا؟ تو انہوں نے پلٹ کے یہ بات کہی کہ اگر میں انہیں اس سے روکتا تو تفرقہ پیدا ہو جاتا، فساد ہو جاتا۔ ایک نبی نے، ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، تفرقہ نہ ہو یہ چاہا، شرک منظور کر لیا، کیونکہ شرک کی اصلاح ہے لیکن تفرقے کی اصلاح نہیں ہے، فساد کی اصلاح نہیں ہے۔ تو اس لیے شیطان بدگمانیوں کے ذریعے تفرقہ پھیلاتا ہے، ایک دوسرے کو دلوں سے دور کرتا ہے۔ اللہ رشتے جوڑنے کا حکم دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان رشتے توڑواتا ہے۔ جب آپ اپنے کسی بھائی سے بدگمان ہوں گے، میرے سامنے ایسی بہت مثالیں ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے نہیں ملتا سالوں سالوں، ایک بہن دوسری بہن سے نہیں ملتی سالوں سالوں۔ سگے رشتے، جو رحمی رشتے جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، وہ صرف بدگمانیوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ ہی امیج بنا لی کوئی کچھ کہ ہماری بہن نے ہمارے لیے یہ کر دیا ہوگا، ہماری بہن یہ سوچتی ہوگی، اس نے یہ ہمارا مال مار لیا۔ آپ کبھی بھی کسی بھی قیمت پہ، جب تک آپ آنکھوں سے نہ دیکھو، کسی پہ کوئی الزام نہ لگاؤ۔ اور اس کا حل بھی میں بتا دوں آپ کو کہ اس کا حل ڈائیلاگ ہے، بیٹھ کے بات کرنے سے۔ اگر آپ ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات کریں گے تو انشاءاللہ وہ ساری بدگمانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک میٹنگ رکھیں اور اس میں سارا معاملہ رکھیں، ایک دوسرے کی سنیں، برداشت کریں، اور اس کے بعد پھر حل نکلوائیں۔ بیچ میں اگر کوئی مخلص خالص ہوں انہیں بٹھا لیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے حل بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے معاملے میرے سامنے آتے رہتے ہیں اور الحمدللہ وہ سولو بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ چاہیں کہ آپ کے گھروں کے یہ معاملے سولو ہو جائیں تو آپ فوراً اسی کام کو کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس ٹائم تو دل نرم ہوتے ہیں، لوگ نیکیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، لوگ معافیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ آپ دل سے اپنے رشتہ داروں کو معاف کر کے، جس نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، آپ کے ساتھ آپ کا حق مارا ہو، انہیں آپ دل سے اللہ کے لیے معاف تو کر کے دیکھیں، اور ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ انہیں ہدایت دے، اور پھر آپ ان کے پاس جائیں کہ بھائی اللہ کے لیے میں نے آپ کو معاف کر دیا اس مبارک مہینے میں، آپ بھی مجھے معاف کر دو، اور ایک ڈائیلاگ کے لیے بیٹھ جائیں، جو غلط فہمی ہے انہیں دور کر لو، جس سے دلوں میں قدورت نہ رہے، ہم اپنا جنت والا ماحول بنا لیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ جنت میں داخلے سے پہلے لوگوں کے دل صاف کر کے بھیجا جائے گا وہاں۔ تو پھر آپ کے دلوں میں اگر قدورت رہی تو آپ نے کہاں معافی مانگی، آپ نے کہاں بدگمانی دور کی، آپ نے کہاں جو اپنے رشتہ دار بٹھائے ان میں آپ کہاں مخلص ہوئے۔ اخلاص بہت ضروری ہے، دل سے آپ پہلے طے کریں کہ میں اللہ کے لیے سولو کرانا چاہتا ہوں یہ معاملہ، تب لوگ جو بیٹھیں گے وہ بھی مخلص ملیں گے آپ کو، اور سامنے والے کے دل کو بھی اللہ بدلے گا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کیا فرمائی، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تمام مخلوق کے دل میری 2 انگلیوں کے مابین ہے، وہ جیسے مرضی گھماتا ہے انہیں۔ تو وہ جو سامنے والے آپ کے جو دشمنی میں، آپ کے رشتہ دار بدگمانی کی وجہ سے آپ سے دور ہوئے ہیں، ان کا دل بھی تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، آپ 2 نفل پڑھ کے اللہ کے آگے گر جائیں تو اللہ، میں نہیں چاہتا کہ میری موت جو ہے وہ رشتہ داروں سے دوری میں ہو، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے رشتے توڑ کے اللہ کے یہاں پہنچے تو بہت برا حشر ہونے والا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے قرآن میں منع کیا ہے وہ چیزیں اللہ کی مخالفت ہیں۔ رشتے توڑنے کو اللہ نے منع کیا ہے۔ آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود اگر آپ کے رشتہ دار نہ مانیں تو کم سے کم آپ اللہ کے یہاں سرخرو ہو گئے، پھر ان سے پوچھ تاچھ ہوگی، آپ سے نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو میری باتیں آج بدگمانی کے حوالے سے آپ لوگوں کی شاید سمجھ میں آ جائیں۔ اللہ کرے